میں رحیم یار کا میں بیٹھا تھا، 5-7 مولوی صاحبان آ گیا کتابوں کی گٹیاں لے کر، مناظرہ ہوگا، چلو ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ جب میں نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا، تو سے نہیں ہوگا، کیوں کہ تو پرائمری اسکول کا ماسٹر ہے۔ میں نے کسی حدیث میں منع ہے کہ پرائمری اسکول کے ماسٹر مناظرہ نہ کرے، تو مجھے حدیث سنا دے، میں نہیں کروں گا، میں گوری صاحب کی محنت کر لوں گا کہ مولانا آپ مناظرہ کریں، مجھے حدیث پاک نے منع کر دیا۔ آپ کی حدیث سنائے، خاموش۔ میں نے پوچھا کہ تقلید کیا چیز ہے جس کو آپ اتنا برا سمجھتے ہیں اور ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ یہ عربی لفظ ہے، آپ ان ان پڑھوں کو سمجھیں کہ تقلید ہے کیا چیز۔ یہ تقلید کہتے ہیں کہ دین کا کوئی مسئلہ کسی امتی سے پوچھا جائے یا امتی خود مسئلہ بتائے اور اس کے ساتھ قرآن کی آیت یا نبی پاک کی حدیث نہ بتائے، صرف مسئلہ بتائے اور پوچھنے والا دلیل پوچھے بغیر اس مسئلے پر عمل کر لے، یہ ہے تقلید۔ بہت اچھا۔ میں نے کہا کہ بش آپ سارے شہر والے ہیں، پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جمعے کی ایک زائد اذان شروع کروائی، یہ کروائی ہے کہ جی کروائی، اس میں کون سی قرآن کی آیت سنائی تھی ساتھ؟ کہ جی کوئی بھی نہیں۔ پھر کون سی حدیث سنائی تھی؟ کہ کوئی بھی نہیں۔ صحابہ نے میں نے کہا مطالبہ کیا کہ آیت سناؤ؟ کہ نہیں کیا۔ میں نے کہا حدیث کا مطالبہ کیا کہ نہیں کیا؟ پھر صحابہ مان گئے کہ مان گئے۔ تمہیں یہ تقلید ہوئی یا نہ ہوئی؟ کیا یہ صحابہ آپ کے یہاں مشرک ہیں؟ تو بھائی صاحب کہنے لگے مشرک تو نہیں کہتے، غلطی تو کی انہوں نے، غلطی تو کی۔ اب میں تو ابھی نہیں بولا، ان کی آدمی ٹیچر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، مولوی صاحب خدا کے لیے اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دو، پہلے اماموں کی غلطیاں بتاتے ہیں، اماموں کو گالیاں دیتے ہیں، ہم صحابہ کی غلطیاں بتانی شروع کر دی۔ کوئی چیز تو ہمارے پاس بھی رہنے دو نا، اب صحابہ کو بھی ہم گالیاں دیں۔ اب میں سمجھا کہ یہ آدمی بات سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس کو میں نے کہا نا اصغر صاحب آپ زور کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہ جی ہاں۔ جن کا رکوع میں جو تسبیح پڑھی تھی اونچی زبان سے پڑھی تھی آہستہ زبان آواز سے؟ کہ جی آہستہ آواز سے۔ ذرا اس کی حدیث سنا دے جی، اس کی حدیث تو مجھے نہیں آتی۔ تو میں نے کہا پھر کس کی تقلید بھی آپ نے پڑھی تھی یہ؟ جی ہمارے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ آہستہ پڑھنی چاہیے۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ ایک آپ کا مقلد بیٹھا ہے، یہ مشرک ہے اور آپ مشرک گر ہیں، اس کو مشرک بنا رہے ہیں۔ میں نے 2-4 باتیں اور پوچھ لی۔ میں نے کہا آپ روشنی پڑھتی ہیں آپ یہ اتحیات میں؟ کہ جی ہاں۔ پھر اونچی آواز سے آہستہ آواز سے؟ کہتا یہ نہ پوچھو حدیث ہمیں نہیں آتی، نہ اونچی کی نہ آہستہ۔ میں نے کہا امام السلام علیکم اونچی کہتا ہے، مقتدی آہستہ کہتے ہیں، اس کی حدیث کہتا ہے یہ حدیث ہمیں نہیں آتی۔ میں نے کہا پھر کس کی تقلید میں کرتے ہیں یہ سارے کام؟ 6 مولوی صاحبان، 7 ان کے شاگرد تھے، 12 تو ان کی تعداد 20-25 اور۔ تو میں نے کہا کہ جی ہم کل آپ کو 10 بجے حدیثیں دکھائیں گے۔ بہت اچھا، لیکن کل تک جو نمازیں آپ پڑھیں گے وہ دوبارہ پڑھیں گے یا نہیں؟ کیونکہ وہ تو آپ کے پاس دلیل نہیں تھی نا، وہ تو آپ نے کسی کی تقریر میں پڑھی ہے۔ اب ہمارے ہاں کسی پر اعتماد کر کے دیکھیے، یہ مسئلہ تقریر کا مشکل نہیں ہے۔ آپ کسی نماز سے پوچھیں کہ آپ کو اتحیات یاد ہے نا، اس کی سند سنائیں، آتی ہے سند، پھر راوی کے حالات آتے ہیں، لیکن آپ اتحیات اس پر پڑھ رہے ہیں کہ اس کی سند یقین علماء کے پاس ہے اور ہے بھی صحیح، اگرچہ مجھے معلوم ہے۔ اب اگر تقلید شرک ہے تو آپ اتحیات پڑھ کے مشرک ہوئے، نمازی نہیں ہوئے، اور اگر تقلید جائز ہے تو آپ نمازی ہوئے۔ کہنے کہ اتنا بوجھ نہ ڈالو، ساری نمازیں ہم سے قضا نہیں ہوگی۔ میں نے کہا اچھا۔ صبح میں نے 9 بجے فون کیا کہ 6 حدیثیں آپ سے پوچھی تھی، مل گئی؟ کہ نہیں جی رات 3 گھنٹے میں بھی کوئی نہیں سویا، کتابوں میں تلاش ہو رہی ہے، فون پر رابطے قائم ہے، کراچی جامع ابو بکر اور مدرسہ ستاریہ میں لوگ نہیں سوئے، تلاش ہو رہی ہے۔
اور 4 کاریں حدیثیں دینے گئی ہوئی ہیں، 4 کاریں۔ میں نے کہا کاروں پر آ جائے گی یا ہیلی کاپٹر بھیجنے پڑیں گے؟ آپ تو جی ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ میں نے کہا بالکل نہ، مجھ سے زیادہ نرم آپ کو آدمی نہیں ملے گا۔ میں نے حدیثیں 6 پوچھی آپ مجھ سے قسطیں طے کر لیں، 3 مہینے کے بعد 2 حدیثیں دکھا دیا، اتنی آسان تھی۔ اس دفعہ 2 دکھا دے، میں یہ نہیں کہنے کا تھا پہلی دکھائیں، جو آپ کو مل جائے وہ دکھا دیں۔ پھر 3 مہینے بعد آ کر دوسری 2 پوچھوں گا، پھر 3 مہینے بعد تیسری آپ سے وصول کروں گا۔ کہتے جی بس ہم آپ سے بات نہیں کرتے۔ انتظار کرتے رہے، 4 بجے ہم ان کی چلے گئے جہاں ان کا مقصد تھا بدرتے میں، کہ بھی ہم تو انتظار کرتے رہے، آپ آئے نہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں تو بہت بڑی دیکھی کی بات ہے، تو ہم کیوں معروم ہیں اس سے؟ اس لیے ہم خود چل کر آ گئے ہیں، کھڑے ہو گئے۔ حدیث نہ پوچھنا، حدیث نہ پوچھنا، حدیث نہ پوچھنا، کل آپ نے ہمیں بہت ذلیل کیا، حدیث نہ پوچھنا۔ دیکھا اچھا آپ کیا مانتے وہی پوچھ لیں گے بھائی، ہم آپ کی فقہ بالکل نہیں مانتے۔ بالکل نہ مانو، میں تو خود آپ کی فقہ چھوڑ دے رہی ہے میں نے، کہ جو مسئلے میں فقہ سے لیتا ہوں مجھے حدیث سے ضرورت پوری کرنے میں، مجھے کیا ضرورت ہے فقہ ماننے کی؟ میں تو خود فقہ چھوڑنے آ گیا۔ اب میں نرم ہو رہا ہوں، گرم ہو رہے ہیں، ہم نہیں مانتے فقہ۔ بالکل نہ مانو، مجھ سے بھی سنا دو۔ اور میں تو آ گیا ہوں، میں قیامت کو اللہ تعالیٰ سے عرض کر دوں کہ یا اللہ میں دل سے کرتا رہا کہ مجھ سے فقہ چھڑا لو، جو چھڑائی نہیں مجھ سے۔ اب میں نرم ہو رہا ہوں، وہ گرم ہو رہے، 2 کھڑے ہو گئے۔ یہ فقہ ہے؟ اس نے لکھا ہے امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو، یہ فقہ ہے؟ یہ ہے کی فقہ؟ نہیں مانتے ہم اس فقہ میں، بالکل نہ مانتے، بالکل نہ مانتے۔ میں نے خود فقہ چھوڑ دی۔ ہم وہ 4 اور کھڑے ہو گئے، ہم نہیں مانتے تمہاری اس فقہ کو۔ سب بالکل نہ مانو، میں نے خود چھوڑ دی، مجھ سے چھڑوا لو۔ جب وہ 7-8 ہو گئے شور مچانے والے، تو پھر میں نے پوچھا کہ صرف زبان سے نہیں مانتے یا دل سے بھی نہیں مانتے فقہ کو؟ نہ زبان سے مانتے نہ دل سے۔ میں نے کہا تو اپنے سے جس کی بیوی خوبصورت ہے ہمارے پاس بھیج دو، کیونکہ ہماری فقہ کا مسئلہ ہے نا کہ امام کی بیوی خوبصورت ہو، یہ تو ہماری فقہ میں لکھا ہے۔ آپ امام کو وہ بیوی لا کر دیں جو پورے علاقے میں بدسورت ہو، کہ جب پیچھے جا رہی ہے تو سرٹیفکیٹ ہو کہ فقہ کا منکر آگے آگے جا رہا ہے اور یہ سرٹیفکیٹ پیچھے جا رہا ہے۔ اتنا میں نے کہا سارے بیٹھ گئے، بس ساری شوقی ختم ہو گئی بیوی کے لیے۔ بس ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، میں بار روم میں تقریر کر رہا تھا، وکلاء حضرات بیٹھے تھے۔ اب میں ان کو ان کی زبان میں سمجھا رہا تھا کہ قرآن جو ہے یہ آئین ہے، آئین کے درجے میں، اور سنت جو ہے اس کی حیثیت ہے کہ قانون ساز اسمبلی خود قانون کے کسی اجمال کی تشریح کر دے، تو پھر کسی کی بات اس کے مقابلے میں نہیں سنی جاتی۔ ائمہ مجتہدین کو ہم قانون ساز نہیں مانتے، جن کو ہم قانون کا ماہر مانتے ہیں، ان کی حیثیت قانون میں ملک میں وہی ہے جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی ہے۔ چیف جسٹس صاحب قانون ساز نہیں ہے، قانون ساز ادارہ قومی اسمبلی ہے، لیکن ان کو قانون کا اتنا بڑا ماہر سمجھا جاتا ہے کہ اس کے فیصلوں کو باقاعدہ PID میں لکھ لیا جاتا ہے، اور ماتحت عدالتیں اس کے ریفرنس اور حوالے سے فیصلے کرتے ہیں کہ اس کی تشریح جو ہے قانون کی وہ مسلمہ سمجھی جاتی ہے، اور اگر وہ ایک جسٹس کا فیصلہ ہو تو اس کو ہائی کورٹ کا فیصلہ کرتا سمجھا جاتا ہے، اگر فل بینچ بیٹھ جائے اسے سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، اور ہمارے اس کو اجماع امت کہا جاتا ہے۔ یہ سارے مجتہدین نے اتفاق کر لیا۔ اس لیے ائمہ اس طرح ملک میں قانون پر عمل کرنے کے لیے ان کورٹوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو جس طرح PID کے حوالے سے جسٹس صاحب جج فیصلہ کر رہے ہیں، سول جج، اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں قال ابو حنیفہ قال شافعی، کہ ان کی اسلام میں تشریح اتنی موت پر مانی گئی ہے، ماہرین قانون نے مانی ہے کہ ان کو محفوظ کر دیا۔
اور ان پر فیصلے دیے. یہی کہ یہ قانون کا فیصلہ ہے. چیف جسٹس کا فیصلہ چیف جسٹس کی ذاتی رائے نہیں ہوتی، قانون کا ذریعہ ہوتی. اس طرح بوئٹر کا فیصلہ کتابوں سے کی تشریح ہے، وہ اس کی ذاتی رائے. اب دیکھو میں بڑی آسان مثال سمجھا رہا تھا جو ان کے ذہن کے مطابق تھی. غیر مقلد کی پریشانی میں وہ ہے کہ جس طرح توحید عدالت کرنے والا کہ تو پٹواری اور جج کو چیلنج کر دے کہ تو قانون نہیں جانتا، وہ توحید عدالت کا مرکب ہوگا یا نہیں؟